اور اب بس اب اس تماشے کو بند ہونا چاہیے کیونکہ فورن ایجنٹ پکڑا گیا ہے. آپ کے منہ سے صادق اور امین کا میک اپ اتر چکا ہے عمران خان صاحب. دوسروں کو چور کہو اور اس کے بعد اپنے پہ سوال آئے تو کہو یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. اس کے بعد بینکوں میں پیسہ آتا رہا, ملک میں پیسہ آتا رہا. عمران خان کو پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ وہ صادق اور امین ہے جس کو ثاقب نصار نے سرٹیفکیٹ تو دیا, اس کے کالے کو سفید کرتے رہے, ہر کالے دھن کو سفید کرتے رہے کیونکہ اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینا تھا. اور ادھر کچھ کالا نہیں ملا تو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیا. اس کے بعد شہباز شریف چور ہے نا عمران خان صاحب. شہباز شریف کے خلاف ایک وصولی, ایک دستخط, ایک پیسہ آپ ظاہر نہیں کر سکے. 4 سال کرسی کو استعمال کر کے, ریکارڈ کو استعمال کر کے عدالتوں میں آپ نے ثبوت نہیں دیے. 2 دفعہ اریسٹ کیا, ایک ثبوت نہیں دیا. مسلم لیگ نون کی جتنی قیادت کو اریسٹ کیا نیب اور نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے, ایک ثبوت پیش نہیں کیا. ایک جگہ ثبوت کرپشن, منی لانڈرنگ, مس یوز آف اتھارٹی, کسی کمیشن, کسی کرپشن کا ثابت نہیں کر سکے آپ. اور یہاں کہتے ہو ٹیکنیکلٹی ہے, چوری نہیں ہے. ایک شادی کی تھی پیسے بٹورنے کے لیے, دوسری شادی کی پیسے بنانے کے لیے. جو کہتے ہیں نا تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی, تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی عمران خان صاحب. اسی طرح یہ آپ کی فورن فنڈنگ, آپ کے ڈاکے, آپ کی چوری کی تھوڑی سی جھلک ہے. ابھی پوری فلم باقی ہے. ابھی تو یہ پرومو آیا آپ کے فورن فنڈنگ کا, ٹیزر آیا ہے. ابھی پوری جو فلم ہے وہ ابھی آنی باقی ہے, جو آپ نے ملک کے اندر عدم استحکام اور ڈی سٹیبلائز کرنے, اور پھر جو چلاکی کی کیا کی کہ جب عدم اعتماد کامیاب ہو گیا, ان کو پتا تھا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آ جائے گا جس میں فورن فنڈنگ یو ایس سے لی, یو کے سے لی, بھارتی لوگوں سے لی, انڈیا سے لی, کینیڈا سے لی, جہاں سے پاؤنڈ ملے بٹورے, جہاں سے ڈالر ملے بٹورے, جہاں سے روپے ملے بٹورے, جس کے اکاؤنٹ میں لا سکتے تھے, چاہے ملازمین ہوں, عہدیداران ہوں, پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کے لوگ ہوں, اپنے اکاؤنٹس ہوں, اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس ہوں, ڈکلیئرڈ ہوں, کنسیلڈ ہوں, سب سے پیسہ کمانے کی کوشش کی جیسے میں نے پہلے کہا. لیکن پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کہا, یہ خط نکالا کہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے. وہ اس لیے نکالا تھا اس امپورٹڈ فنڈنگ کی, اس امپورٹڈ پارٹی, اس فورن ایجنٹ, اس فورن ایڈڈ پارٹی کو چھپانے کے لیے وہ کاغذ لہرایا گیا. کیونکہ 4 دن سے جو فورن ایجنٹ ہیں عمران خان صاحب, جن کو الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اور کسی پارٹی کے سربراہ کو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہے. اور یہ فیصلہ آ چکا ہے. یہ اس فیصلے میں اب یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے اور یہ فیصلہ 8 دنوں میں نہیں, 8 مہینوں میں نہیں, یہ فیصلہ 8 سال کی تحقیقات کے بعد آیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو یہ گمراہ کرنے کی مزید کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ 14 دسمبر 2014 میں یہ فائل ہوئی تھی پٹیشن. اکبر ایس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن میں کی تھی اور 15 جنوری 2015 میں اس کی ہیئرنگز جو تھیں وہ سٹارٹ ہو گئی تھیں. تو 8 سال کے اندر یہ پوری تحقیقات ہوئیں جس میں 51 دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایڈجرنمنٹس مانگی, 9 دفعہ اپنے وکیل بدلے, اور اس کے بعد 11 دفعہ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے دائرے کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ یہ ان کا دائرہ نہیں ہے, اور جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا اس کے خلاف پٹیشنز کی کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے. یہ وہ ساری صورتحال ہے جو 8 سال کی ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عجلت میں فیصلہ آیا ہے. 8 سال کسی بھی پارٹی کی فنڈنگ کے بارے میں, تحقیقات کے بارے میں 8 سال وہ مدت ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی فیصلے کو پارٹی کے لیے نہیں استعمال کی گئی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے قانون کے مطابق فورن ایڈڈ پارٹی. اور پھر وہ ایفیڈیوٹ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جمع کرائے 5 دفعہ,
انہوں نے کہا میرے اکاؤنٹنٹس جمع کراتے تھے, مجھے کیا پتا کیا آتا تھا, اس پہ دستخط کرتے ہیں عمران خان صاحب. اگر میری ٹیکس ریٹرن پاکستان کے قانون کے مطابق ایف بی آر میں اور الیکشن کمیشن میں ہر سال جمع ہوتی ہے, یا آپ سب میں بہت سے لوگوں کی پارلیمنٹیرینز کی وہ ڈیٹا ایف بی آر میں جمع ہوتا ہے, تو سب اپنی سٹیٹمنٹس کے اوپر سائن کرتے ہیں, دستخط کرتے ہیں ان سٹیٹمنٹس کو ویریفائی کرنے کے بعد. یہ جعلی دستاویز, فالس, جھوٹا دستاویز جمع کرایا عمران خان صاحب نے, اور یہ تمام فورن فنڈنگ جو ملک کے اندر آتی رہی, یہ عمران خان صاحب نوئنگلی اینڈ ولنگلی وصول کرتے رہے. اس کی میں ابھی اس میں آؤں گی. اور اس کے بعد یہ مدعا کیا ہے, اب اس کو ٹیکنیکلٹی کا رنگ دیا جا رہا ہے. دوسروں پہ الزام لگاؤ, پریس کانفرنسیں کرو, میڈیا کو استعمال کرو, اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرو, اپنی کرسی کو استعمال کرو, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرو, اور دوسرے کی عزت اچھال دو اور اس کو چور کہہ دو. اور اپنے معاملے پہ جب بات آئے تو اس کو ٹیکنیکلٹی کہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ایفیڈیوٹ پہ میرا اکاؤنٹنٹ کیا لکھ رہا ہے, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. 5 سال 5 ایفیڈیوٹس مجھے معلوم. عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں تھا, وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, اور پھر ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے. یہ مدعا آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے, بہت سیدھا کہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر جو رجسٹرڈ ہے وہ کسی بھی کمپنی, کسی بھی فورن انڈیویجول یا ملک کے اندر کمپنیز سے پیسہ نہیں لے سکتی. یہ ممنوع فنڈنگ کا معاملہ ہے کہ آپ اسی طرح کسی فورن انڈیویجول یا آپ ملک کے اندر کسی پولیٹیکل کسی کمپنی یا ملک سے باہر کسی کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے. وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ آتی ہے. یہ کنسیلمنٹ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس جس کے ذریعے آپ فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ منگاتے رہے, آپ نے ان اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا کیونکہ وہ چوری کا پیسہ تھا, کیونکہ وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ تھا جو قانون اجازت نہیں دیتا. آپ نے فالس ایفیڈیوٹس پارٹی کے چیئرمین ہونے کے ناطے الیکشن کمیشن میں 5 سال جمع کرائے, جن 5 سالوں کا یہ ڈیٹا اور 5 سالوں کی یہ تحقیقات ہیں. اس کے بعد یہ مس اپروپریشن آف فنڈ ہے. اس کے بعد آپ اپنے ذاتی ملازمین کے جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے, آپ ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر پیسہ منگوا کر وہ آپ وصول کرتے رہے. اس کے بعد آپ چیریٹی کا پیسہ, خیرات کا پیسہ لے کر آپ استعمال کرتے رہے پولیٹیکل پرپزز کے لیے, اور کہاں کہاں استعمال ہوا میں اس پر آؤں گی ابھی. اور اس کے بعد سب کچھ, اور پھر آپ ہنڈرنس بنے رہے, ہنڈرنگ دا پروسیس. الیکشن کمیشن لکھتا ہے کہ ورس ابیوز آف لا ہوا ہے. آپ ہنڈر کرتے رہے, 51 ایڈجرنمنٹس لیتے رہے, اپنے وکیل بدلتے رہے, تاخیر کرتے رہے, اور آج آپ 2 جھنڈوں کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اکاؤنٹس میں یا پارٹی کے اکاؤنٹس میں یا میرے ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں فورن فنڈنگ آتی رہی, مجھے یہ معاملہ پتہ نہیں تھا اور یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. پھر آپ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ کس طرح اوورسیز پاکستانیز ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, سیلاب کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں, چیریٹی کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں. عمران خان صاحب, آپ کو اوورسیز پاکستانی نے انہی چیزوں کے لیے پیسہ دیا تھا. آپ نے 2010 میں اور اس کے بعد آپ ایک فلڈ فنڈ بنایا تھا جس میں اوورسیز نے آپ کو پیسہ دیا. آپ نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا, اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا جس کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا تھا. اور آپ کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, دوسروں کو چور کہو, اور اس کے بعد اپنے پہ سوال آئے تو کہو یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. اس کے بعد نوئنگلی اینڈ ولفلی, ولنگلی, جانتے بوجھتے ہوئے, یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ پیسے آتے رہے. عمران خان صاحب کو معلوم تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ آتی رہی, چور پکڑا گیا, 8 سال کے بعد پکڑا گیا جو الیکشن کمیشن سے بھاگتا رہا, الیکشن کمیشن کو جواب نہیں دیا, اور آج 2 جھنڈے رکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہا ہے. اور میرا بہت بڑا بلنڈر تھا کہ میں نے الیکشن کمشنر سلطان راجہ کو لگایا تھا, سکندر سلطان راجہ کو. کیوں آپ نے ان کو اس لیے لگایا تھا کہ وہ آپ کے فورن فنڈنگ پہ فیصلہ نہ دیں؟ آپ نے ان کو اس لیے لگایا تھا کہ آپ کے فورن فنڈنگ کے پیسے اس کا فیصلہ نہ آئے آپ کے اس جرم کا. تو سب سے پہلے بات تو یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا ہے, یہ فیصلہ آیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ فورن ایجنٹ ہیں, انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے, انہوں نے
جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے. عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے. انہوں نے خیرات کے پیسے کو، چیریٹی کے پیسے کو سیاسی مقاصد اور ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا ہے، اور اپنی پارٹی کے عہدیداروں کے اکاؤنٹس کے اندر فورن فنڈنگ منگا کر اس کو استعمال کیا ہے، اور تمام لوگ سگنیٹریز ہیں عمران خان صاحب کے سمیت. اور اس کے بعد اس کو ایسے نہیں دیکھنا. آج یہ سوال وہ لوگ جو عمران خان صاحب کی بات سن رہے ہیں ان کو یہ سوال پوچھنے پڑیں گے کہ 2008 سے لے کر 2013 تک، 2013 سے لے کر 2018 تک، اور 2018 سے لے کر 2022 تک اس ملک میں اس فورن فنڈنگ کے ذریعے جو سازشی منصوبہ لانچ ہوا تھا وہ کرتا کیا رہا ہے ملک کے ساتھ. وہ ملک یہ جب 2018 سے اور اس سے پہلے جو فنڈنگ آتی رہی اس کا تو بھی حساب آنا ہے، اور اس کے بعد جو آتی رہی 13 کے بعد. تو 2008 سے یہ منصوبہ شروع ہوا. 2013 میں ملک کو، ملک کے پارلیمانی سسٹم کو، ملک کے اندر جمہوریت کو، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں دھرنا ہوا تھا. کس نے فنڈ کیا تھا دھرنا؟ اسی فورن فنڈنگ نے فنڈ کیا تھا وہ دھرنا. ملک کے پارلیمنٹ کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ملک کی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، گندے کپڑے لٹکائے، ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی مچا کر سی پیک کو روکنے کی کوشش کی گئی. یہ وہ مائل سٹونز تھے، یہ وہ ڈیلیوری پوائنٹس تھے جو کہ آپ نے ان فورن فنڈز کو دینے تھے، ان سے کمٹمنٹس کی بھی تھیں. پھر آپ نے ملک کے اندر منصوبے کے تحت ملک کے وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کی مہم چلانے کی کوشش کی. ملک میں ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے کی، کیونکہ اس فورن فنڈنگ ہنڈی کے ذریعے آتی تھی، ان کو اس کا بڑا تجربہ تھا. ملک کو اندر سول نافرمانی کی کالز دیں، ملک کو جلانے کی کالز دیں، جو آج تک رویہ اور فاشزم جاری ہے. پھر آپ نے بلنڈر ہوا، بہت بڑا بلنڈر ہوا ملک کی تاریخ میں جب نواز شریف کو اپنی کرسی سے ہٹایا گیا. جس وقت ملک میں سی پیک تھا، ملک 14,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا تھا، ملک کی ترقی اس وقت 6% پہ تھی ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق. اس وقت ترقی ہو رہی تھی، ملک کو یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ بلنڈر ہوا تھا اس ملک کے اندر، تاریخ کے اندر، کیونکہ دوسرے جو ممالک تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دہشت گردی ختم ہو رہی ہے، مہنگائی ختم ہو رہی ہے، روزگار مل رہا ہے، خطے کے اندر اور ملک کے اندر سی پیک آ رہا ہے. ملک کو جو خارجی سطح کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر کامیابیاں ہو رہی ہیں، ملک کے اندر سے دہشت گردی ختم ہو رہی ہے. وہ عمران خان صاحب بلنڈر ہوا تھا جس کا نام لینا پڑے گا آپ کو کہ آپ وہ منصوبہ آپ نے وہ لانچ کیا اس فورن فنڈنگ کی وجہ سے. اس کے بعد 2018 سے لے کر جو فورن فنڈنگ آپ نے اکٹھی کی تھی اس کے ریوارڈز بھی تو دینے تھے، وہ جو کمٹمنٹس کی تھی ان کو پورا بھی تو کرنا تھا آپ نے. یہ سوال آج آپ کو بتانے پڑیں گے. 2018 سے لے کر 2022 تک اس ملک کے ساتھ کیا ہوا؟ 6% کی ترقی. کیا وجہ تھی کہ آپ اس کو منفی لے کر اور آپ اس کی ترقی کو آپ نے نقصان پہنچایا؟ کیا وجہ تھی کہ سی پیک کو آپ نے روکا؟ یہ فورن فنڈنگ کا ریوارڈ تھا، یہ وہ کمٹمنٹ تھی جو آپ نے پوری کرنی تھی. اس کے بعد آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا، ایک نیوکلیئر سٹیٹ کو معاشی طور پر مفلوج کر کے کمزور کرنے کی کوشش کی، نوجوان کو غریب کیا، ملک کی وفاق کی اکائیوں میں تقسیم پیدا کی. عمران خان صاحب آپ نے ملک میں نفرت پھیلائی، ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہنچائی، ملک کے میڈیا کی آوازوں کو اور میڈیا کو قید کیا آپ نے، ملک کے اوپر فاشسٹ رویہ مسلط ہوا. یہ وہ ریوارڈز اور کمٹمنٹس تھیں. تو یہ خالی فورن فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے. آج ہر پاکستانی کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اگر آج ملک کے اندر جو حالات ہیں، کیوں سی پیک بند ہوا، کیوں نوجوان سے روزگار چھینا گیا، کیوں معاشی طور پر اور آپ نے ڈپلومیٹک سطح کے اوپر، خارجی سطح کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر ملک کو آئسولیٹ کیا، یہ وہ ریوارڈز تھے جو آپ نے کمٹمنٹس کی ہوئی تھی، جو اس فورن فنڈنگ کے عوض آپ نے ان فورن فنڈز کو دینے تھے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں، اس کی منی ٹریل الیکشن کمیشن کے فیصلے میں آ چکی ہے، آپ مجرم ثابت ہو چکے ہیں. اس کو ٹیکنیکلٹیز کا لبادہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے منہ سے صادق اور امین کا میک اپ اتر چکا ہے عمران خان صاحب. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج بڑا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی غلط ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہٹایا تھا اور آج بھی غلط ہو رہا ہے. اس فرق کو سمجھنا پڑے گا. نواز شریف ایک الیکٹڈ منتخب وزیر اعظم تھا جو ملک کو ترقی کی طرف لے کر جا رہا تھا. عمران خان صاحب 2018 سے 2022 تک ملک کو مفلوج، معاشی طور پر کمزور اور ملک کو تباہ کر رہے تھے. اور یہ جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا، اس کا موازنہ آپ اس فیصلے کے ساتھ نہیں کر سکتے
کہ شاید بیٹے کی کمپنی تھی, شاید بیٹے کی کمپنی کے اندر سے تنخواہ نہیں لی, شاید وہ پینما کا سہارا لے کر اقامہ پہ آپ نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو, ہم بھی وہ ٹی وی کے اوپر چارٹس دیکھتے تھے جس میں ایروز آتے تھے اور ایروز کے اندر آپ وہ جھوٹی چیزیں بتاتے تھے, اور جب کچھ نہیں ملا ساری ریاستی طاقت کو استعمال کیا, سارے اختیارات کو استعمال کیا. جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو بلیک قانون موجود نہیں تھا ملک کے اندر, آپ نے بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر آپ نے ملک کے وزیر اعظم, کیونکہ وہ تمام لوگ اس منصوبے کا حصہ تھے, آپ موازنہ نہیں کر سکتے. اور آج ایک فورن ایجنٹ, ایک فورن ایڈڈ پارٹی جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فورن ایڈڈ ڈکلیئر کیا ہے ثبوتوں کے ساتھ, ایویڈنسز کے ساتھ, اور اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. آج تک عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ رومیٹا شیٹی سے میں نے پیسے نہیں لیے, آج تک نہیں کہا کہ ووٹن کرکٹ کلب سے میں نے پیسے نہیں لیے, کسی بھی ایک نام پہ بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا. انٹرویوز چلاتے ہیں 4 لوگوں کو پکڑ کے کہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں, ہمارے دل کا سر کا تاج ہے اوورسیز پاکستانی, ان کو اپنی گھٹیا سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. چلائیں عارف نقوی کا انٹرویو, اور چلائیں, یہ میں آپ کو نام بتا رہی ہوں نا, یہ دیکھیں, یہ وہ چارٹ ہے, یہ وہ چارٹ ہے آپ کی سکرینز پہ اس وقت موجود ہے, جس کے ذریعے عمران خان صاحب نے, چاہے پاؤنڈ میں پیسہ ملتا ہو, چاہے ڈالر میں ملتا ہو, چاہے روپے میں ملتا ہو, جہاں سے جو ملے, ان فورن نیشنلز, فورن فنڈڈ فورن کمپنی سے وہ پیسہ لیا عمران خان صاحب نے. میں نے ایل ایل سی قائم کی تھی, ایل ایل سی قائم کی تھی, ایل ایل سی 5975 قائم کی تھی, جس کے اندر 13 فورن نیشنلز اور 231 فورن کمپنیز نے پیسے ڈالے ہوئے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی یو ایس سی, ایل ایل سی نہیں, ایک اور کمپنی ہے جس کا نام ہے 6160, اس اکاؤنٹ پہ رجسٹرڈ ہے, جس کے اندر 21 فورن نیشنلز اور 120 کمپنیز نے پیسے ڈالے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو $5,50,000 کے قریب وہ پیسہ بنتا ہے. پھر پی ٹی آئی کینیڈا کوآپریشن تھی, یہ پی ٹی آئی پارٹی کے نام پر فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کھلے رہے وہاں. اس کے بعد یو ایس اے میں, کینیڈا میں ایک اور کمپنی, پھر پی ٹی آئی یو کے, وہاں سے فورن نیشنلز پیسے دیتے رہے, اور خیرات کے پیسے, وہاں خیراتی پیسے استعمال کرتے رہے, خیراتی پیسے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہ کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے عمران خان صاحب, یہ جرم ہے. آپ فورن فنڈنگ کے مجرم ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. اس کے بعد ڈن پیک, پھر مسز رومیٹا شیٹی, آج تک عمران نے کہا میں نے پیسے نہیں لیے, اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں نے پیسے کیوں لیے ہیں, کیونکہ سیلاب کے پیسے بھی آتے ہیں, کیونکہ ریمیٹنسز بھی آتی ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کے بعد پاکستان بیسڈ کمپنیز جو ہیں اس کے اندر وہ الگ, یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے جو پاکستان میں کمپنیز سے پیسے لیے, اور پھر ڈونیشنز دی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں, یو ایس اے میں اور کینیڈا میں اور یو کے میں, وہ انہوں نے یہاں استعمال کی ذاتی اکاؤنٹس کے اندر, اور پارٹی کے عہدیدار سگنیٹری بنے رہے. یہ وہ شکلیں ہیں, یہ وہ فرنٹ مین ہیں جن کے ذریعے پارٹی کے عہدوں کو استعمال کیا گیا, اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کے نوٹیفیکیشنز موجود ہیں, کس نے یو ایس اے سے لینے تھے, کس نے اپنے اکاؤنٹ میں یو اے ای سے لینے تھے, کس نے اپنے اکاؤنٹ میں یو کے سے لینے تھے, کس نے اپنے اکاؤنٹ میں مڈل ایسٹ سے لینے تھے پیسے. ان سب کے وہ اکاؤنٹس جو ڈکلیئر نہیں کیے اور پھر ایفیڈیوٹ کیا دیا, ہمیں کیا پتا, ڈسون کیا, جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ دیا کہ ان ناموں کے اوپر پی ٹی آئی کو فنڈز آتے رہے, ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اوپر. یہ کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے, یہ جرم ہے ملک کے قانون کے مطابق. نواز شریف نے ملک کے قانون کے مطابق کبھی کوئی جرم نہیں کیا تھا. اس کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر آپ نے نکالا تھا, اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. یہ ثابت ہوا ہے جرم, بلیک لا ڈکشنری نے ثابت نہیں کیا, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ثابت کیا, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ثابت کیا. یہ اکبر ایس بابر کا دیا ہوا ریکارڈ ہے, اور آج جھنڈے لگا کے جھوٹ بولتے ہو. 8 سال اپنا ریکارڈ جمع کراتے, 8 سال آپ کو چاہیے تھا کہ جو سوال آپ سے الیکشن کمیشن پوچھ رہا ہے اس کا جواب الیکشن کمیشن میں دیتے. آپ نے 8 سال جواب نہیں دیا, یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے دوسری بات, یہ وہ 4 ملازمین, محمد ارشد, آپ نے تو آج تک یہ نہیں کہا الیکشن کمیشن میں کہ محمد ارشد صاحب جو میرے
سیکریٹریٹ میں ملازم تھے، میں نے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگائے. آپ نے آج تک نہیں کہا کہ طاہر اقبال صاحب جو ہے میں نے پیسے نہیں منگوائے، محمد رفیق صاحب کے نام پر پیسے نہیں منگوائے، نعمان افضل صاحب کے نام پر پیسے نہیں منگائے. ان 4 ملازمین کی ایف آئی اے میں، اور میں اس پہ نہیں، میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتی، میں صرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. ابھی جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہیں وہ بالکل الگ ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں، غیر جانبدار ہو رہی ہیں. ان کے بیانات قلم بند ہو رہے ہیں. جنہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں بلینک چیک ہم سے لے لیے جاتے تھے اور خود اس کے دستخط کے ساتھ، اور اس کے بعد خود ان کو پیسوں کو نکالا جاتا تھا اور ٹرانزیکشنز کی جاتی تھی. ان سب کو یہ ابھی آئینی عہدوں پر ہیں. کیوں ہیں آئینی عہدوں پر؟ کیونکہ ریوارڈز اور کمٹمنٹس تھیں. ان کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا تھا فورن فنڈنگ کے لیے. اور اس کے اندر کون کون ہیں؟ عمران خان صاحب خود موجود ہیں، جو کہتے ہیں میرا جھوٹا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے میں نے ایفیڈیوٹ میں کیا لکھا ہے، میرے اکاؤنٹنٹ نے لکھا ہوگا، سائن کیے ہیں چیکس کے اوپر، دستخط کیے ہیں چیکس کے اوپر وصولی کے وقت. وہاں تنخواہ وصول نہیں ہوئی تھی، یہاں وصولیاں ہوئی ہیں فورن فنڈنگ کی، دستخطوں کے ساتھ وصولیاں ہوئی ہیں. اس کے بعد عارف الوی صاحب، اسد کیسر صاحب، عمران اسماعیل صاحب، شاہ فرمان صاحب، ذوالقرنین علی خان صاحب، محمود الرشید صاحب، سیما ضیاء صاحبہ، سیف اللہ نیازی صاحب، سمر علی خان صاحب، نجیب ہارون صاحب. یہ پرسنل اکاؤنٹس والے لوگ ہیں جس پہ عمران خان صاحب کو سگنیٹری ہیں. یہ فائنانس بورڈ کے لوگ کو سگنیٹری ہیں. ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ فورن فنڈنگ کمپنیز اور فورن نیشنل سے آتا رہا. ان کمپنیز کے علاوہ جو میں آپ کو یہ ان انڈیویجول کے اکاؤنٹس ہیں، ان انڈیویجولس کے اکاؤنٹس ہیں جس میں فورن فنڈنگ کا پیسہ آتا رہا. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، یہ وہ کچھ نام ہیں فورنرز، فورن فنڈرز. 351 کمپنیاں فورن کمپنیز ہیں جن سے پیسہ آیا، جو ایک ایک ٹریل، ایک ایک اکاؤنٹ، ایک ایک نام وقت کے ساتھ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں موجود ہے، جس کو ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب نے آبجیکٹ نہیں کیا اپنے 8 سالوں کی تحقیقات میں، ایک جگہ بھی. اور اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جس میں مکیش کانڈا صاحب ہیں، لیسا سی صاحبہ ہیں، لریسا پرفینٹوا ہیں، چرنجیت سنگھ ہیں، عیسیٰ بلیٹا ہے، ورشا لوتھرا ہے، اندرجیت دوسانجھ ہے، جان گورین ہے، چارلز مائیکل، جیریکا، ورال. وصولیاں ہوتی رہیں، ان کو پتہ نہیں تھا.